ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا اور تم ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے، کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا کبھی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت، بیماری، کوئی مصیبت، کہ جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے، زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ پھر ہم اس بات پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تب خدائے بزرگ کو برتر فرماتے ہیں کہ کیا آپ کسی نبی سے بہتر ہیں؟ کیا انہیں دشواری نہیں پیش آئی؟ کیا انہیں کوڑے نہیں مارے گئے اور پیٹا نہیں گیا؟ یا لوگوں نے ان پر پتھراؤ نہیں کیا؟ کیا لوگ ان پر چیختے نہیں تھے، ان پر الزام نہیں لگاتے تھے اور انہیں ہر طرح کی جسمانی اذیت کا نشانہ نہیں بناتے تھے؟ تو تھوڑی سی دشواری میں کیا حرج ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی ایسی مشکل درپیش نہیں جو انبیاء کرام نے اٹھائی ہے۔